میں قرآن کہتا ہے وقال نسوۃ فی المدینۃ، لیکن یہ بات بالآخر شہر میں پھیل گئی۔ آپ کو پتہ ہے نیگیٹو باتیں ایسے جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہیں۔ ہر آدمی دوسرے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ کی بیوی نے حرکت کی ہے اپنے غلام کے ساتھ، اور دیکھو کسی کو بتانا نہیں۔ دوسرا پھر اس کو بتا رہا ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے بادشاہ کی بیوی نے، بادشاہ نے تو پابندی لگا دی تھی ایسا کچھ نہیں ہو، بس یہیں بات دبا دو ختم کرو۔ لیکن ایسے نا ایک کان سے دوسرے کان، ایسے موقع پہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کو بتا کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آگے کسی کو نہیں بتانا۔ وہ آگے 10 آدمیوں کو بتاتا ہے یہ کہہ کے کہ آگے کسی کو نہیں بتانا، وہ آگے 100 آدمیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کے کہ آگے کسی کو نہیں بتانا۔ تو اسی طرح یہ بات پھیلنا شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے پورے شہر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ وقال نسوۃ فی المدینہ، قرآن کہتے ہیں شہر کی عورتیں کہنے لگیں امراۃ العزیز، عزیز مصر کی جو بیوی ہے، تراود فتاہا، اپنے گھر کے ایک لڑکے کو، فتح کا اطلاق عام طور پہ غلام پہ بھی ہوتا ہے، کہ اپنے گھر کے ایک ملازم کو، ایک نوجوان لڑکے کو اس کی ذات سے ورغلا رہی ہے، قد شغفہا حبا، اور یہ لڑکا اس عزیز مصر کی بیوی کے دل میں اس کی محبت گھس گئی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھلی ہوئی غلطی میں پڑی ہوئی ہے۔ کیا مطلب کہ بھئی رائل فیملی کی، ایک شاہی خاندان کی، اتنی اونچے خاندان کی اتنی خوبصورت عورت ہے، تو اس کا جو ایک معیار ہے یوسف اس معیار پہ نہیں اترتے۔ آج بھی کوئی ایسا ہونا کہ کوئی بہت اونچے خاندان کی کوئی عورت عاشق ہو جائے کسی ملازم پر، تو اس کو عجیب ہی برا سمجھا جاتا ہے کہ اس کو تو کوئی شہزادے پہ عاشق ہوتی، کوئی اس طرح کسی پہ عاشق ہوتی تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ بہرحال وہ کہنے لگی انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اس کو بہت بڑی گمراہی میں سمجھتے ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے سنا کہ عورتیں میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، شہر کی عورتیں، ظاہر ہے اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، تو اس نے جب ان کا مکر و فریب سنا کہ میری بے عزتی کرنے پر تلی ہوئی ہیں، تو اس نے سوچا کہ بھئی ان کا اپنے اوپر سے اس الزام کو بری کرنا چاہیے۔ اس نے کیا کیا، ارسلت الیہن، سب کی طرف قاصد بھیجا، دعوت میں بلایا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سب کے لیے دعوت ارینج کی اور سب کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور یوسف سے کہا کہ آپ ان کے سامنے سے نکل کے جائیں۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے دیکھا ہے تو بہت حیران ہوئی، بہت بڑا سمجھا اس معاملے کو، اور ایسی مبہوت ہوئی ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کہ پھل کے بجائے اپنے ہاتھ زخمی کر دیے انہوں نے۔ ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورے گٹوں سے الگ کر دیے، مطلب یہ کہ ہاتھوں کو زخمی کر دیا انہوں نے۔ ایسی مبہوت ہوئی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہ اس کا ایک بامحاورہ ترجمہ اللہ کی قسم سے بھی کیا جاتا ہے، کہ اللہ کی قسم، یعنی بہت تاکید کے ساتھ کہا کہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی عام معمولی نہیں، بہت ہی کوئی معزز فرشتہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، تو یہ انسان نہیں ہو سکتا اتنا خوبصورت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو معجزہ ملا تھا نا، جیسے پیغمبروں کو معجزے ملتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ حسن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ میں معراج کی رات یوسف علیہ السلام سے ملا، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھا حسن دیا ہے، یعنی اس کائنات میں جتنا حسن اللہ نے بانٹا ہے نا، جو انسانوں میں تقسیم کیا ہے، اس پورے حسن کو جتنا تقسیم کیا اس میں سے آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ اتنے زیادہ خوبصورت اور اتنے زیادہ حسین تھے یوسف علیہ السلام۔ اب انسان تصور کر سکتا ہے کہ بھئی کتنے حسین ہوں گے، یعنی ہم اگر غور کریں نا کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے کوئی حسین ہو کہ ساری عورتیں ہی مبہوت ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی انہوں نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انسان کی جو سوچ ہے نا بہت محدود ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا، پھر کسی اور کو دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اس میں حسن ہے، تو یہ تو دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو یہ ایک معجزے کے طور پر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا تھا۔ تو کہنے لگی انسان نہیں ہے، یہ ایک معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کیسی ہوشیار تھی زلیخا، وہ پہلے یہ بھی کر سکتی تھی کہ جو عورتیں باتیں بنا رہی ہیں ان کو ایک لیٹر لکھتی کہ بھائی تم اس کو نہ دیکھو کہ وہ ملازم ہے، وہ بے انتہا حسین ہے، بے انتہا حسن و جمال اللہ نے اس کو دیا ہے، خط لکھ کے ان کو بھیج دیتی۔ اس کو پتا تھا کہ حسن کو الفاظ میں ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو میں ان کی، اور یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں اس نے یوسف علیہ السلام کو گزارا ہے جب پھلوں کو کاٹنے کے لیے وہ تیار تھیں، تاکہ ان کی انگلیاں کٹیں، زخمی ہوں، اور پھر میں بتاؤں کہ
تم ایک نظر دیکھ کر جس کو ایسی پاگل ہو گئی ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ تم پھل کاٹ رہی ہو یا ہاتھ کاٹ رہی ہو، تو جو میرے ساتھ رہا ہے اور جو مستقل دن رات میں اس کے اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اس کے بات چیت کا انداز، یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں، تو میں کیسی اس پر عاشق ہو چکی ہوں گی۔ تو اس لیے ایسے موقع پہ اس نے فوراً کہا، زلیخا نے، فَذَلِكُنَّ الَّذِي، یہ ہے وہ جس کے بارے میں لُمْتُنَّنِي فِيهِ، تم مجھے ملامت کر رہی تھی، تو یہ ہے وہ، یعنی بتاؤ اب ملامت کا بتاؤ کہ اب یہ ملامت بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور پھر خود اعتراف کیا کہ میں نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی ہے، میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں اور گویا کہ مجھے اس میں کوئی اپنی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، اور فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ نکلا ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور چونکہ بدنامی بھی ہو چکی تھی، بدنامی سے میری مراد یہ کہ سب میں یہ بات لیک آؤٹ ہو چکی تھی کہ اس پر عاشق ہے، اور اس نے دکھا بھی دیا یوسف علیہ السلام کو کہ بھئی یہ میرا عشق جو ہے اس میں مجبور ہوں، تو اب ببانگ دوہل کہنے لگی، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے میرے ساتھ وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور بالضرور اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ضرور ہو جائے گا رسوا لوگوں میں سے۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش تھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کے لیے، کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ بڑی آزمائش آ گئی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ ایسے موقع پہ انسان کیا سوچتا ہے کہ یا اللہ اب تو میں مجبور ہوں، پوری زندگی کے لیے مجھے جیل میں ڈال دیں گے، میں کیسے وہاں وقت گزاروں گا، اور مجھے رسوا بھی کریں گے، میری عزت کا جنازہ نکلے گا، میں نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، اگر میری عزت ہی ختم ہو گئی تو میں دین کی تبلیغ کیسے کر سکوں گا۔ 20 قسم کے بہانے ہو سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام ان میں سے کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے، کوئی لاجک پیش نہیں کی، اور اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس برائی کی مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں۔ اور پھر اپنی عاجزی بھی ظاہر کی یوسف علیہ السلام نے، کیا مطلب، اے اللہ مجھے اس برائی سے بچا لے، بے شک مجھے جیل ہی جانا پڑے، لیکن وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دور نہ کیا، تیری توفیق شامل حال نہ ہوئی، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی وہ کام کر بیٹھوں گا جو جہلا کا کام ہوتا ہے، ناسمجھی کا کام ہوتا ہے۔ ظاہر ہے گناہ کر کے تو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، تو میں وہ کام کر لوں گا جو عالموں کا کام نہیں ہوتا، جو اللہ کی معرفت جاننے والے ہوتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا، جو اللہ کی معرفت سے جاہل ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے، تو میں بھی وہ کر لوں گا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی تواضع تھی کہ بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب صرف زلیخا ان کو گناہ کی دعوت نہیں دے رہی، بلکہ وہ تمام عورتیں مل کے اس حضرت یوسف پہ دباؤ ڈال رہی تھیں کہ تم، یعنی معاذ اللہ جو زلیخا کی ایک حرام خواہش ہے اس کو پوری کرو۔ یہ اس لیے کہ اس سے انسان پر دباؤ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس سے زیادہ پریشر کسی پر زنا کا ڈالا نہیں جا سکتا کہ ایک طرف اتنی حسین ترین عورت ہو اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام جو بالکل جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے ہیں وہ ہوں، دباؤ بھی بہت زیادہ اور برائی نہ کرنے کی صورت میں دھمکیاں بہت زیادہ۔ ایسی صورت میں بھی یوسف علیہ السلام نے اس گناہ کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم معمولی سی باتوں پہ گناہ کو اور برائی کو اپنے لیے کیسے حلال کر لیتے ہیں۔ تو اور پھر یوسف علیہ السلام اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ وقت چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے، یہ 2 آیتیں میں مکمل کر لیتا ہوں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف کی دعا کو قبول کیا اور ان کی تدبیروں کو یوسف سے دور کر دیا، یعنی یوسف کو برائی سے بچا لیا، توفیق دی یوسف علیہ السلام کو برائی سے بچنے کی۔ کیوں؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، لیکن کیا ہوا کہ جو شاہی محل کے لوگ تھے، عورتیں تھیں، انہوں نے کچھ ایسی نشانیاں دیکھیں جس کے بعد ان کے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کو جیل میں ہی ڈالنا پڑے گا۔ وہ نشانیاں علماء نے یہ بیان کی ہیں کہ بات چونکہ پھیل چکی تھی اور اب سب کو تو نہیں پورے مصر کو لا کے زلیخا یوسف علیہ السلام کی زیارت کرا سکتی تھی نا، کہ دیکھو کتنے حسین ہیں، میں مجبور ہوں۔ چند بڑی عورتوں کو تو لا کے اس نے زیارت کرا دی، لیکن پورے مصر میں زلیخا کی بدنامی ہونے لگی کہ یہ اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے اور برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ تو اب اگر یوسف علیہ السلام کو وہ جیل میں نہ ڈالتے تو پھر ان کی بدنامی کا خطرہ تھا کہ بھئی اگر برائی یوسف کی طرف سے ہے تو ان کو سزا کیوں نہیں دیتے۔ تو بالآخر وہ مجبور ہو گئے یوسف علیہ السلام کو سزا دینے پر کہ اب ہمارے پاس یوسف کو جیل میں ڈالنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے،
کیونکہ اگر ہم آپ کو جیل میں نہیں ڈالتے تو پھر ہماری بدنامی ہے کہ بھئی ایک بندہ اگر بے قصور ہے تو اس کو جیل میں تم نے کیوں نہیں ڈالا. تو اس لیے ان کے بعد یہ نشانی ظاہر ہوئی، یعنی یوسف علیہ السلام اگر قصوروار نہیں ہیں تو پھر ہم ان کو جیل میں کیوں نہیں ڈالتے. تو ان کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے ان کو بالآخر اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے ان کو جیل میں ڈالنا پڑا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه، کہ ہم ان کو ضرور بھی ضرور جیل میں ڈالیں گے حتی حین، ایک ٹائم تک کے لیے، تاکہ یہ معاملہ دب جائے اور لوگوں میں یہ شو ہو جائے کہ بھئی کیس چلا تھا، مقدمہ چلا تھا اور یوسف علیہ السلام مجرم ہونا ثابت ہو گئے تھے اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تاکہ ان کی عزت خراب ہو، ہماری جو رائل فیملی کی عزت ہے اس پہ آنچ نہ آئے. اور بالآخر